روح کی غذا ایمان ہے. ہمارا جو عنوان ہے وہ روح کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کے بارے میں. تو جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح کی غذا ایمان ہے. مثلا اگر بدن کو غذا میسر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، رواں دواں رکھنے کے لیے جو قوتیں درکار ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی. اگر جسم کو ضروری غذا فراہم نہ ہو تو وہ جو جسم کے لیے درکار قوتیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی، اور یہی زوال ان قوتوں کے خاتمے پر منتج ہوتا ہے. اگر آپ مسلسل غذا کی قلت کے شکار ہو جائیں تو آخر میں آپ تائیلینڈ جائیں گے، یعنی آپ فارغ ہو جائیں گے، جسم کمزور ہو جائے گا، آخر میں ختم ہو جاتی ہے، یہ قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ ہماری سماعت، حتیٰ ہماری بصارت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ انسان راہی عدم ہو جاتا ہے. راہی عدم یعنی زیر زمین، یعنی انسان کا جسم یہاں سے زیر خاک ہو جاتا ہے. یہی مسئلہ بے ایمان روح کا بھی ہے. ہماری روحیں اگر بیمار ہو جائیں، روح کے بغیر، روح جو ہے وہ ایمان کے بغیر کئی عوارض، کئی بیماریوں سے دوچار ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جس طرح جسم کو غذا نہ ملے تو جسمانی قوتیں کمزور پڑ جاتی، اسی طرح اگر روح کو ایمان کی غذا نہ ملے، یقین کی غذا نہ ملے تو انسانیت کمزور ہو جاتی ہے. وہ جو حقیقت انسان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو انسانیت کہتے ہیں، جس کی خلقت پہ خدا متعال نے فخر کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کی خلقت ہے، روح جو حاصل ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. آدمی روحانی حیات سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. اب معنوی حیات نہیں، اس کے پاس صرف ایک حیات ہے، اور وہ بھی حیات مادی و طبیعی اور دنیاوی. اب معنوی کوئی حیات نہیں ہے اس کے پاس. اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ابدی مقدر ہو جاتی ہے. اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی روح ہلاک ہو جاتی ہے، جو کہ حقیقت انسان ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے. اب جسمانی ہلاکت بہت ہی آسان ہے انسان کے لیے، روحانی ہلاکت پھر ابدی ہے. جسمانی ہلاکت ابدی نہیں ہے، مرنے کے بعد خداوند پھر زندہ کرے گا، لیکن روح اس طرح دوبارہ سے اس طرح زندہ نہیں ہوگی کہ آپ آرام سے جو ہے بہشتی زندگی بسر کر سکیں. اب روح کی ہلاکت ابدی ہو جاتی ہے. اب وہ پھر جہنمی اگر بن جائیں تو وہاں بھی مخلد ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے وہ، تو ابدی ہے. روح اور جسم کی موت میں فرق ہے. جسم کے مر جانے سے تمام جسمانی روگ ختم ہو جاتے ہیں، تمام جسمانی حرکات، سکنات وغیرہ وغیرہ جو بھی جسم ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے پرندہ جو ہے پنجرے سے آزاد ہو جائے. اب پنجرے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب اس کے بعد جسم مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پنجرے سے پرندہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اعلانات میں کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یہ موت کے لیے بیان کرتے ہیں. ایک شخص مر جاتا ہے، آسان لفظوں میں بیان نہیں کرتے، کہتی فلاں تاریخ کو رات کے اتنے بجے اس کی آپ حضرت فلاں 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 ان کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی، پرواز کر گئی، ان کی روح اڑ جاتی ہے. تو اب جسم قفس ہے، جسم کا روح ختم ہو جاتا ہے. اب وہ جو پنجرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس پرندے کا جو آزاد ہو گیا. لیکن روح کی موت سے جسمانی روگ ختم نہیں ہوتے، روحانی امراض ویسے ہی تکلیف دہ رہتے ہیں. روح اگر مر جائے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اب جسم آزاد ہو جائے. اب جسم مرے تو روح تو آزاد ہو جاتی ہے، روح مرے تو ایسا نہیں جسم آزاد ہے. اب یہ جسم بھی اور یہ روح بھی معذب ہوں گے دونوں قیامت کے لیے. اور روحانی امراض ویسے ہی تکلیف دیتے رہیں گے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، جو قیامت ہمیشہ کی ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا ہے. سورہ
اعلیٰ میں 13ویں آیت میں خدا نے متعلق فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، جہنم میں جو آتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں نہ مرتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے، وہ ایسی حالت ہے، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں، دونوں نہیں ہیں، مر بھی رہے ہیں، مکمل ہی مرتے ہیں، مر رہے ہیں اور لیکن ساتھ ساتھ زندہ بھی ہیں، جی بھی رہے ہیں۔ تو جہنم میں داخل ہو کر نہ تو وہاں مرے گا اور نہ ہی جیے گا، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے گا یہ انسان، جس کی روح ہلاک ہو جائے قیامت کے دن موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ ایسی موت کی جو تکلیف دہ ہوگی اور ایسی زندگی جو بے معنی بے فائدہ زندگی ہے، جہنمی زندگی، اس کو فائدہ نہیں، زندہ ہے لیکن صرف عذاب کے لیے، فائدہ نہیں اسے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، جو شخص ایمان رکھنے کی وجہ سے پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو ایمان کی وجہ سے زندہ کیا۔ انسان پہلے بغیر ہدایت کے تھا مردہ، پھر ایمان کی وجہ سے زندہ ہوا۔ اومن کان میتا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، پھر اسے نور قرار دیا ہم نے، یمشی بہ فی الناس، اس نور کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتے ہیں، یعنی اس نور کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ با ایمان لوگ ایک نور کے ساتھ چلتے ہیں لوگوں میں، ان میں ایک نورانیت ہوتی ہے، وہ اسی نور ایمانی کے ذریعے لوگوں میں رفت و آمد رکھتے ہیں اور چلتے ہیں، خدا نے نور قرار دیا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں کیا یہ شخص کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل تاریکی میں ہے اور نکل بھی نہیں سکتا وہاں سے، جس کی روح مر جاتی ہے، مکمل تاریکی ہے، اب وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو ہماری روح کو مرنے سے پہلے علاج کریں، مرنے سے پہلے اس روح کو بچانے کی کوشش کریں، موت سے، ہلاکت روح سے پہلے کوشش کریں کہ روح میں نورانیت پیدا ہو جائے۔ مرنے کے بعد پھر جسم خود بخود مرے گا، پھر اس کے بعد ابدی عذاب ہے اس کے لیے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھے اعمال انجام دیتا ہے، عمل صالحا، ایمان کے ساتھ جب اچھے اعمال انجام دے وہ عمل صالح، اچھے اعمال انجام دیں جو اسلامی شرائط اور ایمانی شرائط کے ساتھ انجام دیں۔ فرمایا جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے من ذکر او انثی، چاہے وہ کوئی مذکر انجام دے یا کوئی مؤنث، مومن ہو یا مومنہ، وہو مؤمن، وہ مومن ہے، جو بھی اچھا عمل انجام دے مومن ہے، وہ مومن، در حال ہے کہ وہ مومن ہے، جبکہ یہ حال کا معنی ہونا چاہیے۔ جو بھی مذکر یا مؤنث اچھا عمل انجام دیتا ہے جبکہ وہ مومن ہے، وہو مؤمن، تو پھر کیا ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی آیتیں، اس طرح اس بات کا بخوبی علم ہمیں ایسی آیتوں سے ہو جاتا ہے کہ اس حیات کے علاوہ بھی پاک و پاکیزہ حیات کا تصور موجود ہے۔ یہ دنیاوی حیات ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حیات ہے، بلکہ وہ پاکیزہ حیات ہے، اس کا تصور بھی اسلام میں موجود ہے۔ اس پاکیزہ حیات کا حصول، اس پاکیزہ حیات کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور روایت میں اس کو روح الایمان کہا گیا ہے۔ یہی جو پاکیزہ حیات ہے روح ایمان ہے، ایمان کی روح، اس سے تعبیر کیا کہ ایسی زندگی کا حامل شخص امن و سکون میں رہتے ہیں، مطمئن رہتا ہے، اب اسے موت کا خوف نہیں رہتا۔ بعض فقہا نے ہمیشہ کہا کہ میں ہمیشہ موت کے لیے تیار ہوں، بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک کہا کہ میں لحظہ شماری کرتا ہوں کہ وہ آئے، اسرائیل مجھے لے جائیں اپنے ساتھ۔ بعض اس حد تک مشتاق ہوتے ہیں لقائے پروردگار کے، ایمان
مضبوط ہے، نور ایمان بہت ہی قوی ہے، روشن ہے، حقائق کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، اب وہ مشتاق دیدار الہی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، یہ وہ لوگ۔ تو لہذا حیات طیبہ کا حامل، حیات روحانی حیات کا حامل شخص امن و سکون میں رہتا ہے، اسے کسی قسم کا ڈر یا کھٹکا نہیں رہتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ہمیشہ کے لیے مسرور رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، ہمیشہ پسندم آنچرا جانن پسند، انہوں نے خدا کی رضایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیا، تو پھر ہمیشہ خوش ہیں۔ ایسا شخص مسرور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی بینائی ایسی چیزوں کو دیکھتی ہیں جن سے دوسرے افراد قاصر ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، خامخواہ خوش ہیں۔ اگر ہمیں بھی بعض حقائق، کچھ حقائق بھی اگر نظر آ جائیں، ہم لوگ اپنے جو ہے اس میں نہ سما سکیں، اپنے آپ میں نہ سما سکیں، اسی وجہ سے ہمارے بعض لوگوں کے لیے کچھ نہ دکھانا ہی اچھا ہے، دکھائیں واپس باہر ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، تو بعض چیزیں نظر نہ آئیں اچھی ہے۔ اب ایسے افراد مسرور ہیں کیونکہ وہ چیزیں دیکھتی ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی قوہ سماعت وہ چیزیں سنتی ہے جن کے دوسرے اہل نہیں ہیں، نہیں سن سکتے۔ اگر مردہ آپ سلام کریں، سب بھاگیں گے نا، کون بیٹھے گا مردے کے بعد جو بات کرے؟ آپ بیٹھیں گے؟ اگر مردہ آپ اٹھ کے سلام کریں کہ سر کیا حال ہے، بھاگ جائیں گے۔ اولیاء الہی مردوں کی باتیں سنتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں مردوں سے، لہذا وہ سن سکتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، ہم اگر سنیں گے کوئٹہ چھوڑ کے بھاگیں گے، شہر چھوڑ کے بھاگیں گے، وہ مسرور ہیں۔ ایسا شخص جس کی انسانیت بیدار ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا ہمدم ہوتا ہے، ہمدم یار، ان ہمدم خدا، ہمیشہ خدا کی یاد میں ہے، خدا کے ساتھ ہے، اور اللہ کے قریب رہنے پر خوش رہتا، قرب الہی نصیب ہوتی ہے، یعنی وہی ہمدم الہی ہے، ہمیشہ یاد الہی میں ہے، غارق بھی ہیں اور مسرور بھی ہیں اس میں۔ قیامت میں انسان کا باطن ظاہر کر دیا جائے گا، ہر کوئی اپنی ملکوتی یعنی روحانی وضاقتہ کے ساتھ محشور ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارے باطن ظاہر ہوں گے، جو ہم اندر سے ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہوں گے، تو ملکوتی شکل کہتے ہیں اسے، باطنی شکل، اندرونی شکل ہوتی ہے، یہ شکل ہمارے اخلاق سے بنتی ہے، ہماری عبادتوں سے بنتی ہے، ہمارے ایمان سے بنتی ہے، تو قیامت کی دن اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہذا خراب اور حیوانی صفات کے حامل لوگ، وہ لوگ جو عالم انسانیت سے دور اور روح ایمان سے لا تعلق رہیں گے، اس دن جمال حقیقی سے محروم ہوں گے۔ یہاں بھی خداوند متعال نے دنیا میں جمال دیا ہوا ہے، زیبائی سب کو دی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو زیادہ، ہمیں کم، مثلا جن کو زیادہ دیا ہے سب کو، تو یہاں یہ بھی لطف الہی ہے کہ یہاں لوگوں کو یہ اعمال کے حساب سے چہرے نہیں دیتے، یہاں خدا نے دیا ہے کہ دنیا میں چلو بھائی ایسے ہی رہیں، بلکہ بعض گناہ کاروں کو، فاسقین کو، کفار کو شاید زیبائی زیادہ ملی ہے، ظاہری زیبائی مثلا زیادہ ملی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور انہوں نے اسی زیبائی کے سبب دنیا میں فسادات پھیلائے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ قیامت کے دن یہ شکل و صورت نہیں ہوگی، اصلی جو شکل ہے وہی جو اخلاقی شکل ہے، اس کی ایمانی شکل ہے، وہ ہو جائے گی، بدترین شکل کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گے۔ کتاب عین الیقین میں محدث فیض نقل کرتے ہیں کہ یحشر الناس علی صورت حسن عند
عندها القردہ والخنازیر، ان لوگ ایسی بھیانک صورتوں کے ساتھ یحشر الناس علی صور تحسن عندها القردہ والخنازیر، ایسی صورتیں لے کے آئیں گے کہ ان صورتوں کے نزدیک خنزیر اور بندروں کی شکلیں بہت خوبصورت ہوں گی. ان ایسی شکلیں لے کر آئیں گے کہ وہ شکلیں خنزیر کی شکل اور بندروں کی شکل سے بھی بدتر ہوگی. یعنی سور اور بندر ان سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کہتے ہیں صاحبان ایمان کی زندگی دونوں جہانوں میں پاک پاکیزہ ہوتی ہے، مومن ناز و نعم اور سرور میں زندگی گزارتا ہے، اس کے برعکس غیر مومن صالح رنج و آلام میں مبتلا رہتا ہے، نفسیاتی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، غم و اندوہ کا مسلسل شکار رہتا ہے. لیکن دنیا میں بہت سے صاحبان ایمان طرح طرح کے بلاؤں میں گرفتار ہیں، اور اس کے برعکس متعدد بے ایمان خوشی اور کامرانی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کا قلب ایک گلستان کی مانند ہوتا ہے. مومن کو مادی دنیا کی تکالیف کو سہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان پر رنجیدہ نہیں ہوتا، چونکہ خدا متعال کی طرف سے سمجھتا ہے. یہ ہمارا خواجہ بے دست پا می پسندن، وہ اسی پہ خوش ہیں. ایسے کانٹے محض بدن تک اور چار دیواری تک محدود ہوتی ہے، بدن کی چار دیواری تک. گلستان دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ خدا کے لیے ہے دل اور اسی میں خوش ہے. مومن کی روح دنیاوی عالم سے محفوظ رہتی ہے.